بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بغداد کے ایک نامی گرامی چور کی سچی توبہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن سابات نامی ایک نامی گرامی چور بغداد میں رہتا تھا۔ وہ اس قدر شاطر آدمی تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن وہ قانون کے ہتھے چڑھ گیا۔ حکام نے اسے قانون وقت کے مطابق سزا سنا دی اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور ناقابل اصلاح مجرم قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ابن سابات کو جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بغداد کے لوگ اسے ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ والے شیطان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ 10 سال گزرنے کے بعد ایک دن ابن سابات قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قید خانے سے نکلتے ہی اس نے اپنے قدیم پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور 10 سال کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود اس کے مزاج اور کردار میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی۔ ایک رات ابن سابات چوری کی غرض سے نکلا۔ بہت دیر گزرنے کے باوجود اسے کوئی ایسا مکان نہ مل سکا کہ جس کے اندر وہ آسانی سے داخل ہو سکے اور اپنا کام سر انجام دے سکے۔ آخر آبادی سے دور اسے ایک حویلی نظر آئی۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ یقیناً یہ کسی بڑے تاجر کی حویلی ہوگی، میں آج اسی سے چوری کروں گا۔ وہ حویلی کے قریب پہنچا۔ حویلی کا ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ یہ اس کے قریب کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کس طرح اس کے اندر داخل ہوں۔ سوچتے اس کا ہاتھ پھاٹک کو لگا تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ پھاٹک کھلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے وسط میں ایک بڑا کمرہ اسے نظر آیا۔ ابن سابات نے سوچا یقیناً اسی بڑے کمرے میں مال و متاع ہوگا۔ وہ چپکے سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو حیران ہوا کہ حویلی کے پھاٹک کی طرح یہ دروازہ بھی کھلا ہے۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا، لیکن اس کمرے میں اسے کوئی مال و متاع، قیمتی سامان نہ ملا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ اس قدر بڑا گھر لیکن اس میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں۔ اسے ایک موٹے کپڑے کا ایک بڑا تھان نظر آیا تو اس نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی کو لپیٹوں اور لے جاؤں۔ اس کا کیونکہ ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، تھان وزنی تھا تو اس سے وہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک دراز کا نورانی صورت والا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ گھبرا گیا، لیکن وہ شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا گھبراؤ نہیں، ہم اس تھان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اس کو لے جاتے ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ مل کر تھان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور 2 گٹھڑیاں دونوں بنا لیتے ہیں۔ وہ نورانی صورت والا پھر ایک دفعہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے آپ یہیں انتظار کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتا ہوں، آپ کو یقیناً بھوک لگی ہوگی اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے۔ یہ حیران ہوا، لیکن وہ نورانی صورت والا شخص کمرے سے نکل گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہ کون شخص ہے۔ اسے سمجھا شاید یہ میرے ہی پیشے کا کوئی بندہ ہے اور یہ چونکہ بعد میں آیا ہے لیکن حصہ برابر کا لے رہا ہے، میں اسے آدھا حصہ نہیں دوں گا، میں اسے کم حصہ دوں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نورانی صورت والا شخص دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ اس نے دودھ اس کو پیش کیا۔ ابن سابات چونکہ بہت تھک چکا تھا اور بھوک بھی لگی تھی، وہ جلدی سے دودھ پینے لگا۔ دودھ پینے کے بعد دونوں نے ایک ایک گٹڑی اٹھائی اور ابن سابات اور وہ نورانی صورت والا شخص حویلی سے نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی ابن سابات نے کہا
کہ چونکہ تم بعد میں آئے ہو لہٰذا تمہارا حصہ آدھا نہیں ہوگا، میں تمہیں کم حصہ دوں گا۔ وہ آدمی اس سے مخاطب ہوا، کہنے لگا مجھے ذرا بھی حصہ نہیں چاہیے، تم بتاؤ یہ کپڑا کہاں پر پہنچانا ہے۔ ابن ثبات ایک دفعہ پھر حیران ہوا، لیکن دونوں آبادی سے دور نکل آئے اور قریب ہی ایک غار تھا۔ ابن ثبات نے کہا کہ یہ کپڑا یہاں پر رکھو اور چلے جاؤ۔ وہ نورانی صورت والا شخص اس سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکا اور میرے پاس مال و متاع بھی نہیں تھا جو میں تمہیں دے دیتا، لہٰذا مجھے معاف کرو۔ اور یہ کہہ کر نورانی صورت والا شخص واپس آبادی کی طرف آ گیا۔ نورانی صورت والے شخص کے جانے کے بعد ابن ثبات کا دل بے چین ہو گیا، اسے کسی کروٹ سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون شخص تھا جس نے میری مدد کی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس اس حویلی کی طرف جاؤں گا اور کھوج لگاؤں گا کہ یہ آدمی کون ہے۔ چنانچہ وہ حویلی کی طرف آ گیا۔ حویلی کے باہر اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ کس تاجر کا گھر ہے۔ اسے جواب میں بتایا گیا کہ یہ تو شیخ جنید بغدادی کا گھر ہے۔ شیخ جنید بغدادی کا نام سنتے ہی وہ حیران ہوا۔ اس کی شیخ جنید سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی شہرت سے وہ واقف تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ وہ حویلی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حویلی کے اندر جھانکا تو اسے حویلی کے اندر بہت سے لوگ نظر آئے جو کہ اس نورانی صورت والے شخص کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ نورانی صورت والے شخص یعنی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہی وہ حویلی سے باہر نکلے تو ابن ثبات ان کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا، کہا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن تم بھی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکا، میرے پاس مال و متاع نہیں تھا۔ شیخ جنید کے اس حسن سلوک سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے چوری سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور ہر وقت شیخ جنید کے ساتھ رہنے لگا۔ بہت تھوڑے عرصہ میں اس چور کو جو کہ ماضی میں چوریاں کرنے کی وجہ سے مشہور تھا، بہت تھوڑے عرصہ میں شیخ جنید کی صحبت میں رہنے کے بعد لوگ اس چور کو شیخ احمد ابن ثبات کے نام سے یاد کرنے لگے اور یہ علاقے کا ایک بہت ہی معزز اور نیک اور پارسا شخص بن گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس بندے کو سخت سے سخت سزائیں اور قید و بند کی صحبتیں نہ بدل سکیں، اسے ایک ولی کامل کا حسن سلوک بدل گیا۔ ایک ولی کامل کی صحبت اور اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایک نامی گرامی چور نے سچی توبہ کی اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حسن اخلاق میں بہت طاقت ہے۔ ہمیں ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام آپ حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔